جب 6-7 مہینے ایسے گزر جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہو؟ اس وقت آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے؟ ہاں، ٹیوٹر رکھواتے ہیں، مطلب کیوں رکھواتے ہیں ٹیوٹر؟ کیوں رکھواتے ہیں؟ آپ نے اسکول بھیجنے کا ایک مقصد اپنے ذہن میں متعین کیا ہوا ہے. بات یہ ہے اصل میں آپ کا مقصد بچے کو صرف اسکول بھیجنا نہیں ہے، بلکہ اسکول بھیج کے تحصیل علم ہے، کچھ سیکھنا ہے، کچھ آموزش ہے. جب آپ یہ دیکھتے ہو کہ جس مقصد کے لیے میں اسکول بھیج رہا ہوں یا بھیج رہی ہوں وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کو فکر شروع ہو جاتی ہے اور پھر آپ ٹیوٹر رکھواتے ہیں یا آپ اسکول کے ایڈمنسٹریشن سے جا کے بات کرتے ہیں. اب آپ اسکول والوں سے بات کرتے ہیں کہ صاحب دیکھیں میرا بچہ کبھی لیٹ نہیں ہوا، کبھی ایبسنٹ نہیں ہوا، اس کی حاضری پوری ہے، اس کی 7:45 کی بجائے 7:40 پہ اسکول آ گیا ہے اور کوئی کلاس مس نہیں کی، تو یہ کیوں نہیں پڑھ رہا آگے، اس کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ یہ بات آپ کب کرتے ہو؟ جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس بچے کو اتنی مدت میں اتنا سیکھ لینا چاہیے، یعنی اس کا ایک مقصد ہے نا. آپ اپنے کاروبار پہ جاتے ہو، صبح جاتے ہو، شام کرتے ہو، کماتے ایک پیسہ بھی نہیں ہو، گھر آ کے بیٹھ جاتے ہو. آپ کا نیا کاروبار شروع ہوا کسی شخص کا، وہ جائے اور ایک ہفتے تک وہ کچھ نہ کمائے، تو گھر والے کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، ابھی تو نیا کاروبار ہے، تھوڑے دنوں میں کمانا شروع کر دے گا. لیکن کافی دن گزر جاتے ہیں اور نہیں کماتا، تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی شخص کام پہ جائے اور وہاں سے انکم نہ لا رہا ہو تو کیا کرتے ہیں آپ؟ ہاں، پوچھتے ہیں، چیک کرتے ہیں. کیوں؟ انکم لانے کا کیا کیوں؟ اس لیے کہ مقصد ہے، اس کام پہ جانے کا ایک مقصد ہے. آپ نے کام پہ جانے کی ساری شرائط پوری کی ہوئی ہیں لیکن آپ اس کے مقصد کو نہیں پا رہے، تو آپ فکر مند ہو جاتے ہو. دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام بغیر مقصد کے نہیں ہوتے، بڑا کام تو چھوڑیں آپ. ہر انسان کے ہر ایکٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا موٹیو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. صلاۃ کا مقصد اللہ ہے، مرتبہ احسان ہے، لیکن ہماری زندگی بسر ہو جاتی ہے، ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ میں صلاۃ کا مقصد بھی پا رہا ہوں کہ نہیں پا رہا. جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بڑی دلچسپی سے، انہماک سے ٹی وی پہ باکسنگ کا پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، ریسلنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا خواتین اسٹار پلس کے ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں، یا حضرات جو ہیں وہ کرنٹ افیئرس کے پروگراموں میں سیاست دانوں کو وحشیوں کی طرح، جانوروں کی طرح لڑتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بڑے انہماک سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یا جب ہم اپنے دفتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، دفتر جاتے ہیں تو اپنا رانا صاحب آفس جا رہے تھے تو ان کی بیگم نے کہا کہ بھائی واپس آتے ہوئے تو فلاں میڈیکل اسٹور سے آفس جا کے تو فلاں صاحب سے رابطہ کرنا، تو ڈاکٹر سے ذرا اپائنٹمنٹ لے لینا. تو یہ اپنے آفس چلے گئے اور شام کو یہ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیے بغیر گھر آ گئے. تو ان کی بیگم نے پوچھا کہ بھائی آپ نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیا کہ نہیں لیا؟ تو انہوں نے کہا بھائی معاف کرنا، میں کام میں اتنا منہمک ہو گیا تھا، کام میں اتنا انوالو ہو گیا تھا کہ مجھے بالکل یاد ہی نہیں آیا. ایک بہت امپورٹنٹ کام تھا، اپنی بیگم کے لیے ڈاکٹر کو لے کے جانا تھا، اپائنٹمنٹ لینا تھا یا بچے کو دکھانا تھا، لیکن کام میں اتنا منہمک ہو گیا کہ میں بالکل، مجھے ذہن سے نکل گیا. گھر ابھی تم نے کہا ہے تو مجھے یاد آیا، یا واپسی میں مجھے یاد آیا جب ڈاکٹر صاحب کی کلینک بند ہو گئی تھی. اتنا انہماک تھا کام میں، یا اتنا انہماک تھا ٹی وی دیکھنے میں. لیکن ابھی آپ نماز کی نیت کرو اور ابھی آپ پڑھنا شروع کرو سبحانک اللہم و بحمدک. تو جس طرح ابھی سی ڈی ڈی وی ڈی کا زمانہ ہے، جس طرح 2-3 ٹریک ساتھ چلتے ہیں تو دوسرا ٹریک اسی وقت ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے، پرانی ساری باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. فلانے آدمی نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے مجھے اس طرح کہا تھا، اس کو مجھے اس بات کا جواب دینا ہے. بہت ہی یار وہ کمینہ آدمی ہے، اس نے دیکھو اس طرح کی باتیں کرنی بھری محفل میں، اس کو میں کیا جواب دوں؟
اس کو بتانا ہے میں نے کہ تو صحیح بندہ نہیں ہے، یہ فلانے سے میں نے پیسے لینے ہیں، اس نے ابھی تک پیسے نہیں دیے ہیں، یہ فلانا کام کرنا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے جو کچھ پڑھ رہے ہو وہ ایک ریموٹ انداز میں پڑھ رہے ہو۔ کیا یہ ایسا نہیں ہوتا ہمارے ساتھ؟ اچھا، سارے لوگ اپنے اپنے دفتر کی باتیں یاد آ رہی ہیں، خواتین نماز پڑھ رہی ہیں تو ان کو یاد آ رہا ہے کل جو میں نے کھانا پکایا تھا اس میں ذرا سے نمک تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا، وہ ذائقہ صحیح نہیں ہوتا، یہ فلانی جو عورت تھی اس نے جو سوٹ پہنا ہوا تھا وہ سوٹ وہی والا سوٹ تھا اس نے جو فلانی دن پہنا ہوا تھا، اور یہ سوٹ یہ نیا پرنٹ آیا ہے، میں کل ہی جا کے بازار سے لاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ مطلب آپ سوچیں کہ کیا ہم اس ذہنی کیفیت سے کیا نہیں گزرتے؟ جب نماز کی نیت کرتے ہیں تو بچپن کی باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، بچپن کے اسکول کا دوست یاد آتا ہے، کہتے ہیں یار وہ میں بہت دنوں سے اس سے ملا نہیں ہوں، ابھی یاد آیا تو پھر اس کو فون کریں گے، ذرا فون کر کے دیکھتے ہیں کدھر ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ اسی میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی ہو جاتا ہے، اور ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا کہ ہم اللہ کے دربار میں جب حاضر تھے تو ہم اللہ کے دربار میں حاضر تھے یا اپنی پرانی میموری کو جو ہم ریوائنڈ کر رہے تھے، ریکال کر رہے تھے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور ہم 10 20 30 40 سال سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو ہمیں مرتبہ احسان کے حصول کا بالکل خیال نہیں آیا۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے صلاۃ کا مقصد نہیں ہے، صلاۃ کے مقصد کو ہم نے اپنے سامنے نہیں رکھا ہے۔ روزے کا مقصد، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ متقی ہو جاؤ۔ تو اس کا روزے کا مقصد متقی ہونا ہے، اور روزے کی جزا کیا ہے؟ روزے کی جزا کیا ہے؟ اللہ ہے۔ روزہ اللہ کے لیے ہے اور روزے کی جزا اللہ ہے۔ نماز کس کے لیے ہے؟ اور نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی قربت، مرتبہ احسان۔ تو کیا ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، اپنے پورے معاشرے کو بھی دیکھیں اور اپنے آپ کو انڈیویجلی بھی دیکھیں، کیا ہم روزے کا مقصد پورا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں تو سب سے زیادہ بلیک مارکیٹنگ ہی رمضان میں شروع ہوتی ہے، اور ٹریفک کے سڑکوں پہ سب سے زیادہ جھگڑے رمضان میں زیادہ نظر آتے ہیں۔ ایک آدمی آگے نکل گیا، دوسرا اس سے آگے نکلا، ساڑھے سے ٹریفک پھنسی، اس کو اٹھا کے 4 سنا دی، ایک ٹکا دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس نے روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا اور یہ غلط کام نہیں چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اس